MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی خبروں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اٹھ رہے سوالات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی ان خبروں کے حوالے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید حکومت لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا سپہ سالار تعینات کرنے کا حتمی فیصلہ کر چکی ہے، اور یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم لائی جا رہی ہے یہ شاید اسی تناظر میں کی جا رہی ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ 27 نومبر کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کے باوجود انہیں ریٹین کیا جا سکے اور آرمی چیف جو ہے وہ لگایا جا سکے۔ مگر میری معلومات کے مطابق یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اچانک حکومت کو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ کیا ماجرا ہے اور اس کے پس پردہ محرکات اور مقاصد کیا ہیں، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آرمی ایکٹ 1952 میں جو ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دراصل ہے کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نومبر 2019 میں جب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور سپریم کورٹ نے 6 مہینے کی مہلت دیتے ہوئے حکومت کو کہا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کریں، تو حکومت وقت جو ہے، تب عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم تھے، تحریک انصاف کی حکومت تھی، حکومت وقت نے اس حوالے سے قانون سازی کی اور یہ قانون بنایا کہ آرمی چیف کو اگر حکومت چاہے، یعنی صدر اپائنٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کے کہنے پر، ان کے مشورے پر، تو اگر وزیر اعظم چاہیں تو ان کے کہنے پر، ان کے مشورے سے صدر مملکت آرمی چیف کو دوبارہ اپائنٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ لکھا گیا کہ اس قانون سازی کا جو اطلاق ہے وہ 27 نومبر 2019 سے ہوگا۔ یہ قانون جب منظور ہو گیا پارلیمنٹ سے تو اس کے مطابق وزیر اعظم کے کہنے پر صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف کے طور پر تعینات کر دیا۔ اب جو تبدیلی لائی جا رہی ہے آرمی ایکٹ 1952 کا جو سیکشن ہے 176، جس میں ری اپوائنٹمنٹ کا یہ ذکر کیا گیا تھا اور قانون جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو لفظ ہے ری اپوائنٹمنٹ کا اسے ریٹینشن سے بدل دیا جائے، یعنی وزیر اعظم اگر چاہیں تو اس کو ریٹین کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ابھی کام جو ہے وہ جاری رکھیں اور ابھی آپ گھر نہ جائیں، اپنا چارج جو ہے وہ نہ چھوڑیں، تو وہ یہ جو ہے وہ آرمی چیف کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک تو جو ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ ہے اسے ریٹینشن سے تبدیل کرنے کی تجویز ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ریلیز کا جہاں لفظ تھا تو وہاں اس کے ساتھ ریزگنیشن کا اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، یعنی ایک تو جب مدت ملازمت ختم ہوتی ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ سبکدوش ہونے کے بعد گھر چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ریزگنیشن کا بھی اضافہ کرنے کی تجویز ہے کہ یہ اگر وہ استعفیٰ دینا چاہے یا اس سے استعفیٰ مانگا جائے تو وہ استعفیٰ دے کے جو ہے وہ گھر چلا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جو 176 میں ایک نئی سیکشن کا بھی اضافہ کرنے کی تجویز ہے 176AB کے نام سے، لیکن وہ جو نئی سیکشن اس میں ڈالی جا رہی ہے وہ اتنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک تو اس میں ری اپوائنٹمنٹ کو ریٹینشن سے بدلنے کی تجویز ہے اور ریلیز کے ساتھ ساتھ ریزگنیشن کی جو ٹرم ہے اس کا اضافہ کرنے کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اب جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کچھ خاص حلقے جو ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حکومت یہ ترمیم دراصل اس لیے لا رہی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جن کی مدت ملازمت 27 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، یہ ترمیم ہونے کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کو ریٹین کر لیں تاکہ 29 نومبر کو وہ بطور آرمی چیف چارج لے سکیں۔ میری معلومات کے مطابق ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ
یہ جو باتیں ہیں یہ سراسر بے بنیاد ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آرمی ایکٹ میں ترمیم لانے کے جو محرکات ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ نقطہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو سیکشن 176 جس میں یہ ترمیم لائی جا رہی ہے، اس میں لیفٹیننٹ جنرل یا اس کے نیچے کے رینک کے جو ملٹری آفسرز ہیں ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اس میں تو صرف دو جو آفسرز ہیں ان کا ذکر ہے، ایک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور دوسرا چیف آف دا آرمی سٹاف۔ یعنی اگر یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے تحت آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو ریٹین کیا جا سکے گا۔ یہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کو ریٹین کرنے کے لیے یہ ترمیم جو ہے وہ نہیں لائی جا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل یا اس سے نیچے کے رینک کا جو ملٹری افسر ہے اس کو ریٹین کرنے کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم چاہیں تو انہیں ریٹین بھی کر سکتے ہیں، ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر پرٹیکولر کیس یہ جو ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا اس حوالے سے بات کریں تو میں تو اپنے شو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس حوالے سے کتنی آپشنز جو ہیں وہ دستیاب ہیں، اور اس میں بیسٹ اویلیبل آپشن یہ ہے کہ جی ان کو 4 اسٹار جنرل کے رینک میں پروموٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ جو مدت ملازمت ہوتی ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو رینک۔ اگر آپ مثال کے طور پہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل پروموٹ ہو جاتے ہیں یا میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کی مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوتے ہیں تو 4 سال کا ٹینیور ہوتا ہے۔ بطور میجر جنرل اگر آپ ریٹائر ہونے والے ہیں اور آپ کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کر دیا گیا تو 4 سال آپ کو مزید مل جاتے ہیں۔ اب 4 سال بعد آپ نے گھر جانا ہے، چاہے آپ کی ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ آئی ہو یا نہ آئی ہو، 4 سال بعد آپ نے گھر جانا ہے۔ اسی طرح جب کسی لیفٹیننٹ جنرل کو جنرل کے رینک پہ پروموٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی اگر بات کریں تو انہیں ریٹین کرنے کے لیے حکومت کو کوئی قانون لانے کی تو کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب اہتمام جو ہے وہ کس لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ جو آرمی ایکٹ میں یوں اچانک بیٹھے بٹھائے حکومت کو یہ خیال کیوں آ گیا کہ اس حوالے سے ترمیم کی جائے۔ تو جناب یہ قانون سازی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے لیے نہیں بلکہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت بڑھانے کے لیے ہے اور انہیں روکنے کے لیے ہے۔ یہ کیا منصوبہ ہے، یہ سارا خاکہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس میں تو اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری 2 لوگ ہوں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف دا آرمی سٹاف۔ ان دونوں کی ریٹینشن کے حوالے سے یہ جو قانون سازی ہے یہ کی جا رہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں، خود بھی آئی ایس پی آر بھی یہ بات کہہ چکا ہے۔ آئی ایس پی آر باقاعدہ جو پریس ریلیز آتی ہے اس میں یہ ٹرم بھی یوز ہو رہی ہے کہ الوداعی دورے جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور مدت ملازمت ختم ہونے پر جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخری دن تک یعنی 3 سال کی پوری ایکسٹینشن لینے کے بعد بھی ان لوگوں کا گھر جانے کا دل نہیں کرتا۔ ظاہر ہے جب آپ اس قدر طاقتور ترین منصب پر براجمان ہوں کہ بظاہر تو آپ وزارت دفاع کے ماتحت ہوں، لیکن حقیقت میں صدر، وزیر اعظم سمیت کوئی ادارے جو ہیں، کوئی محکمے جو ہیں، سب آپ کے نیچے ہوں اور آپ کو ایک بادشاہ اور وائسرائے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اختیارات جو ہے وہ حاصل ہو، تو کس کا دل کرتا ہے کہ وہ یہ اختیارات چھوڑ کے جو ہے وہ گھر چلا جائے، ریٹائر ہو جائے۔ تو جناب چونکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے تھے کہ جو انہوں نے وہ گھر چلے جانا ہے، ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لینی، اور ویسے بھی ایکسٹینشن کا لفظ جو ہے وہ گالی بن چکا ہے، تو اب سوچا گیا جی کیا ایسا کوئی چکر چلایا جائے کہ وہ ایکسٹینشن بھی نہ لیں، یہ بھی ان پہ الزام نہ آئے کہ جی انہوں نے وعدہ خلافی کی اور انہوں نے ایک اور ایکسٹینشن جو ہے وہ لے لی اور وہ رک بھی جائیں اور ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے۔
تو جناب اس کے لیے یہ فارمولہ بنایا گیا، یہ منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا کہ جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس میں یہ ترمیم کر دی جائے اور ری اپائنٹمنٹ کی بجائے ریٹینشن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور وزیر اعظم صاحب چاہیں تو وہ انہیں روک لیں، اور جب وزیر اعظم صاحب انہیں ریٹین کر لیں گے تو وہ کہہ سکیں گے کہ بھائی میں تو پبلک سرونٹ ہوں، مجھے تو حکومت اگر ریٹین کرنا چاہے تو ظاہر ہے میں انکار نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مدت ملازمت جاری نہیں رکھ سکتا اور میں تو گھر جا رہا ہوں۔ تو 1 نومبر کو جی ایچ کیو میں یہ آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا یہ جو مسودہ ہے یہ تیار ہوا۔ چونکہ سیکرٹری دفاع صاحب جو ہیں وہ اپنے آدمی ہیں، ان کے ذریعے یہ جو مسودہ ہے یہ موو کیا گیا، اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی جو ہے اسے یہ مسودہ جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا۔ ایک طرف آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا یہ مسودہ تیار ہوا، اسے موو کیا گیا، دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو مصر میں تھے، شرم الشیخ میں ایک ماحولیاتی کانفرنس جو تھی اس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، دوسری طرف انہیں کہا گیا کہ جی آپ سیدھے پہنچے لندن، بڑے میاں صاحب سے آپ ملاقات کریں اور انہیں منائیں، سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ جی ملک کتنے نازک دور سے گزر رہا ہے، اور موجودہ حالات میں بیسٹ اویلیبل آپشن یہ ہے کہ جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہاتھ جوڑ کے کہا جائے کہ جی برائے کرم آپ کچھ عرصہ کے لیے مزید جو ہے وہ رک جائیں، ادھر سے قانون پاس ہو جائے، ادھر سے وزیر اعظم صاحب بڑے میاں صاحب کو منا لیں اور کہا جائے کہ جی آپ کنٹینیو کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے گزشتہ ہفتے جناب عمران خان صاحب سے لاہور میں ایک خفیہ ملاقات کی، جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی، جس میں سر عارف الوی بھی موجود تھے۔ لوگ سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ اتنی گالیاں کھانے کے بعد بھی اور اتنی تنقید کے باوجود بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے کیوں ملے ہیں، اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ تو اصل ایجنڈا اس ملاقات کا یہی تھا، اس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی یہ فارمولہ ہے، یہ پلان ہے، اس میں اگر آپ ہمارا ساتھ دیں اور ادھر سے بھی ہم دباؤ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، تو اگر اس فارمولے پہ عمل ہو جاتا ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہی آرمی چیف کے طور پہ برقرار رہتے ہیں اور اس دوران انتخابات ہوتے ہیں، جو گلے شکوے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے وہ دور کر دیے جاتے ہیں، ان کا مطالبہ ظاہر یہی ہے کہ یہ الیکشن ہوں، الیکشن کروا دیے جاتے ہیں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو کامیابی دلوائی جاتی ہے، انہیں دوبارہ سے جو ہے وہ حکومت میں لایا جاتا ہے، ان کی حکومت بن جاتی ہے، تو ظاہر ہے یہ جو سارے داغ ہیں یہ دھل جائیں گے، گلے شکوے دور ہو جائیں گے، عمران خان صاحب پھر سے حکومت میں آ جائیں گے، اور پھر جو نئی حکومت آئے گی وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی۔ یہ وہ منصوبہ تھا جس کے تحت آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ری اپائنٹمنٹ کو ریٹینشن کے لفظ سے تبدیل کرنے کا مسودہ تیار کیا گیا، اور شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دے کے لندن بھیجا گیا کہ بڑے میاں صاحب کو جو ہے وہ منوایا جائے۔ لیکن مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے ایک چال یہ چلی کہ ایک تو جناب بڑے میاں صاحب مانے نہیں ہیں، انہوں نے انکار کر دیا، دوسرا یہ جو قانون سازی کا مسودہ تھا اب ظاہر ہے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا راستہ یہ تلاش کیا گیا کہ ایک تو جو کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس ہے وہ 15 دن گزرنے کے باوجود اس کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا اور اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا گیا، اور جب اس حوالے سے کوئی دباؤ بڑھا تو کیا ہوا کہ یہ جو مسودہ ہے اس کو لیک کر دیا گیا، یہ خبر جو ہے وہ میڈیا کو دے دی گئی، یوں یہ منصوبہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ گیا اور یہ معاملہ جو ہے یہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا اس منصوبے کے تحت ایسا ممکن ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ریٹین کر لیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ اپنی مدت ملازمت ختم ہونے کے باوجود کام جو ہے وہ کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو اس حوالے سے احکامات باضابطہ طور پہ حکومت کی طرف سے موصول نہیں ہوتے، اور یوں انتخابات ہوں اور پھر یہ سارا منصوبہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو خواہش تھی یہ اب حسرت میں تبدیل ہو چکی ہے، اس منصوبے کی کامیابی کا اور کوئی امکان نہیں ہے، یہ خواب جو ہیں وہ اب تشنہ رہ گئے، ادھورے رہ گئے اور حسرتوں میں جو ہے وہ بدل چکے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی طرف سے یہ آخری کوشش تھی اس منصب پر برقرار رہنے کی، براجمان رہنے کی، جو کہ بری طرح
ناکام ہو چکی ہے، اب جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور 29 نومبر کو چند روز بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہر صورت گھر جانا پڑے گا۔ اب ان کے لیے کوئی دوسرا آپشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ خفت مٹانے کے لیے اب زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی راہ میں روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے چونکہ سیکرٹری دفاع اپنا بندہ ہے، کوئی سمری لیٹ کی جا سکتی ہے، یہ کیا جا سکتا ہے کہ جی سمری میں ہم فلانے کا نام ڈالیں گے، فلانے کا نام نہیں ڈالیں گے، لیکن آئین کے مطابق وزیر اعظم کسی سمری کا پابند نہیں ہے، چاہے وزارت دفاع سے سمری آئے نہ آئے، اس میں نام شامل ہو نہ ہو، یہ وزیر اعظم کی صوابدید اور وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ جتنے بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان میں سے کسی کو بھی آرمی چیف تعینات کر سکیں۔ ایک مثال دے کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف کی جو کتاب ہے سب سے پہلے پاکستان انگریزی میں جو ان دا لائن آف فائر کے نام سے جو ہے وہ شائع ہوئی، اس کتاب میں اگر دیکھیں تو جنرل پرویز مشرف نے خود یہ بات لکھی ہے کہ 7 اکتوبر کو انہیں سیکرٹری دفاع کی کال آئی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افتخار علی خان کی کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اسلام آباد تشریف لائیں۔ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو یاد کیا، کور کمانڈر منگلا تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ جی میں آرمی چیف کو بتا دوں، انہوں نے کہا جی نہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے تشریف لے آئیں۔ اگلا سوال یہ کہ جی میں یونیفارم میں ہوں یا سویلین ڈریس میں آ جاؤں، انہوں نے کہا جی یونیفارم میں آپ آئیں۔ وہ آرمی چیف کو بتائے بغیر اسلام آباد پہنچے، کسی قسم کی کوئی سمری جی ایچ کیو سے موصول جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف جو کور کمانڈر منگلا تھے، انہیں آرمی چیف وزیر اعظم نواز شریف نے تعینات کر دیا، لہٰذا یہ جو پروسیجر ہے کہ سیکرٹری دفاع کے توسط سے ایک سمری آتی ہے، اس میں نام تجویز کیے جاتے ہیں، وہ پروسیجرل ایشوز ہیں، لیکن وزیر اعظم کا جو استحقاق اور اختیار ہے وہ اس حوالے سے لامحدود ہے، اور وزیر اعظم کسی کو بھی آرمی چیف تعینات کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے خفت مٹانے کے لیے اب یہ چال جو ہے وہ چلی جائے۔ میکسیمم یہ کیا جا سکتا ہے کہ سمری لیٹ ہو جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ جی ہم یہ نام ڈالیں گے، یہ نام نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر وزیر اعظم تگڑا ہو اور وہ اپنا اختیار اور استحقاق استعمال کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کوئی ایشو نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔